اکثر لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹانگ ہلا رہے ہوتے ہیں، کیا یہ شیطانی عمل ہے؟ کوئی شیطانی عمل نہیں ہے، پاؤں سو جاتے ہیں میرے بھائی. آپ جو حفظ کرنے والے بھی بیچارے جو اس طرح ہلتے ہیں، اگر وہ ایک جگہ بیٹھ کے 8 گھنٹے آپ بیٹھ سکتے ہیں اس طرح؟ اور وہ کہتے ہیں یہودیوں کی مماثلت ہے. یہودیوں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے. یہ ایک نیچرل ریکوائرمنٹ ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ ویلنگ وال، دیواریں گریے کے سامنے وہ تورات یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی بندہ زیادہ دیر کے لیے کہیں پہ کھڑا ہوگا یا بیٹھے گا تو اسے تھوڑا بہت ہلنا پڑے گا، ادروائز جو ہے نا وہ خون ایک جگہ جم جاتا ہے. یہ سب میڈیکل ایشوز ہیں، اس کا ریلیجن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس طرح اگر کوئی اس طرح کرتا ہے، اچھا لوگ خراٹوں کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تھوڑے بہت خراٹے تو سب کو آتے ہیں، بعض لوگوں کو زیادہ آتے ہیں، کسی کا ناک کا مسئلہ ہو، کوئی ایشو، تو یہ کوئی عیب تو نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے تہجد کی نماز پڑھی اور پھر آپ کی آنکھ لگی حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی، اور پھر آپ اٹھے اور جا کے فجر کی نماز آپ نے پڑھائی. جب واپس آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں کیا تھا، آپ تو سو گئے تھے، میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی. بہت اونچے نہیں تھے، تھوڑے بہت. فرامے توڑے لے نہیں پہ سر لاندے نے، ٹھیک ہے، غلوف میں نہیں کوئی مبنی ہوتی چیز. تو حضور نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. نبی جو ہے نا یہ سو بھی جائے نا ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان کا دل جاگتا رہتا ہے، وہ کانشیس ہوتے ہیں اس معاملے میں. تو اس طرح انگلیوں کے، اس کو چھوڑ دیں، انگلیوں کے کیا کوئی اور بھی حرکتیں ایسی کرنا. بعض لوگ بال پوائنٹ ہمیشہ ہاتھ میں لے کے یوں لگے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے اوپر بھی آپ کو کوفت ہوگی. اکیلے بیٹھ کے کریں. بعض لوگوں کو دانت پیسنے کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ ہر وقت انگلی ناک میں دے کے رکھتے ہیں، تو ظاہر سامنے والے کو کراہت آتی ہے. شرعی گرفت اس میں نہیں ہے، لیکن ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا جس سے کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہو تو وہ اس کو منع کیا گیا، اس چیز کو برا سمجھا گیا. باقی اگر کوئی کبھی کبھار کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اس میں کوئی نہیں ہے، ظاہر ہے. تو اس طرح انگڑائی لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، جمائی کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ چھینک اللہ کی طرف سے ہے اور جمائی شیطان کی طرف سے ہے، اسے روکو. لیکن روکنے کا یہ نہیں کہا کہ ایسے پکڑ کے کر لو، بس صرف کیا گیا روکنے سے مراد یہ کہ کسی کو یعنی برا لگے آپ میں اپنا بایاں ہاتھ منہ کے آگے رکھ، ورنہ تو حضور کہتے کہ ایسے کر کے روکو، وہ تو نہیں روک سکتی. ظاہر جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ ہے کہ وہ بایاں ہاتھ یوں رکھ کے اس کو روکنے کی کوشش کریں. ارے بھائی ہمارے علاقے میں شادی کے وقت حق مہر زیادہ رکھا جاتا ہے اور بعد میں بیوی سے معاف کرا لیتے ہیں، کیا یہ معاف ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہے جی، بیوی نے اگر گن پوائنٹ پہ نہیں اپنی مرضی سے معاف کیا تو ہو جائے گا. آپ کون ہوتے ہیں اپنی مرضی سے معاف کیا؟ نہ کریں نا معاف. کیا اسلام میں غیر معجل حق مہر کی ادائیگی کے وقت صرف اصل رقم ادا؟ یہ خود لوگوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے نا ادھار پہ بھی کوئی رقم اٹھائی جا سکتی ہے نا. معجل اور غیر معجل وہ ادھار کر لیتے ہیں. ظاہر ہے وہ 10 تولے سونا لکھوایا ہوا ہے اس وقت تو نہیں وہ دیتے نا، وہ پھر کہتے ہیں 1 تولہ جو ہے معجل ہے، یہ 500 روپے ابھی معجل، غیر معجل اتنا ہے، یعنی طلاق ہوگی. تو میرے خیال میں تو اس طریقے سے نکاح جو کرتے ہیں آپ لوگ، نکاح تو اسٹیبلش ہو جائے گا، لیکن جس بندے نے اپنی بیٹی دے دی ہے اس کے لیے یہ حق مہر اتنا بڑا مقرر کر کے اس کے لیے اس سے سمجھنا کہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، تو اس چیزوں سے تو رشتہ مضبوط نہیں ہوں گے. ویسے آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں، بلکہ سنت ہے. یہ 32 روپے 8 آنے تو ویسے ہی مشہور ہے. میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے، میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے حق مہر کتنا ہو، تو میں نے کیلکولیٹ کیا تھا آج کے آلموسٹ، اب تو خیر سونا بڑھ چکا ہے، تو 15 سے 20 لاکھ روپے حق مہر بنتا ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کا اور اپنی بچیوں کا رکھا ہے. جی ہاں، تو اگر معاف کر دے تو اس کی اپنی مرضی ہے، بل آپ زبردستی نہیں معاف کروا سکتے. نکاح ہوا مگر رشتی نہیں ہوئی، میاں بیوی میں ملاقات ہوتی رہتی ہے لڑکی کے گھر پر، 1-2 بار لیدگی میں بھی ہوئی. لیدگی میں غلط ہے، سب کے سامنے ہو تو ٹھیک ہے، کام پہ گیا تو پھر بعد ناراضگی ہوگی تو پھر لوگوں نے انکار کر دینا. پہلے بھی بول چکا ہوں کافی دفعہ.